اگر ہم اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں کچھ گھروں میں لڑکیوں کو ایک حد کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں کو ایجوکیشن میں پڑھیں گی، کالج یونیورسٹی جائیں گی تو ہمارا نام خراب ہوگا، یہ وہ مطلب لائک آپ بہت سارے لوور مڈل کلاس یا بہت سارے اپر مڈل کلاس میں بھی لڑکیوں کو نہیں بھائی جاب نہیں کرنی، کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھنا، آگے نہیں پڑھنا. سو یہاں اگر آپ میں اس چیز کی بات کروں تو آپ کیا کہیں گی اس میں کتنی آزادی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اگر آپ نے بچے کا انٹرنل لوکس آف کنٹرول تیار کیا ہے جو اس کا ایک اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، صحیح ہے، وہ پیدائش سے لے کے 14-15 سال تک تیار ہو جاتا ہے. اس بچے کے اندر ایک انٹرنسک ویلیو ہے، اس کے اندر ایک ویلیو ہے کہ کہاں رکنا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، اپنی خواہشات کو کیسے قابو میں رکھنا ہے یا اپنی خواہشات کو ڈیلے کیسے کرنا ہے. یہ ویلیوز جو ہیں جی یہ ویلیوز یہ نصیحتیں کر کر کے ہوتی ہیں یا کس طرح نہیں، بچوں میں نصیحت سے نہیں ہوتی، یہ بیہیویئر سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلینس آف گریٹیٹیوڈ. ڈیلینس آف گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہے اپنی خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا، سوچنا کہ یہ خواہش جائز ہے یا ناجائز ہے، اس خواہش پہ عمل کروں گی تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور پھر اس کو ناپ تول کے پھر وہ کام کرنا. ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو ہمیں امپلس کنٹرول سکھاتا ہے روزہ ہے. روزہ جی، جب آپ روزہ رکھیں گے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے مگر مغرب کے وقت ہی کھولنا ہے. ٹھیک، تو اب بچے کو معلوم ہے کہ یہ کھانا پڑا ہوا ہے، بہت کچھ ہے مگر رکنا ہے مغرب تک، تو بچے نے اپنی بھوک کی خواہش کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھا. تو یہ ایک ٹریننگ ہے ہمارے مذہب کی طرف سے جو ہم اپنے بچوں میں ایک سرٹن ایج کے بعد ڈیولپ کروانے کی کوشش. دیکھیں روزہ تو سال میں ایک ہی دفعہ آئیں گے نا، باقی وقت کیا ہے، ماں نے وقت مقرر کیا کہ کھانا 2 بجے لگے گا. جی ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ٹریننگ ہے. بیٹا کھانا 2 بجے لگے گا، ابا دفتر سے پہنچیں گے، پورے 2 بجے ہم سب اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے. اب وہ بچہ کہہ رہے نہیں دے دیں. اب اگر ماں کہے کہ نہیں چونکہ ڈاکٹر نوشین نے بتایا تھا کہ کھانا 2 بجے لگے گا، مگر اب دیکھ لیں کہ آپ کے بچے کو کہیں ہائپوگلائسیمیا تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اب تھوڑا سا دے دے اس کو. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے نا وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہے. کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ماں کی وزڈم یہاں بہت ضروری ہے، باپ کی وزڈم بہت ضروری ہے، مگر موسٹلی کیا ہوگا کہ کھانا 2 بجے لگے گا، شام کی چائے 5 بجے لگے گی، رات کا کھانا 9 بجے لگے گا، بس پھر نہیں لگے گا. تو جب آپ کم از کم یہی رول بنا لیں تو بچے کو کچھ تو باؤنڈری ملے گی نا. اب ایک بچے کو فریڈم دے دیں، نہیں بیٹا چونکہ یہ گھر تمہارا ہے، یہ کچن ہے، کھانا بنا پڑا ہے، جب مرضی کھاؤ. اب اسی گھر میں آپ دیکھیں کس قدر بے ترتیبی پھیل جائے گی. صحیح، سارا وقت آپ کا کچن بکھرا ہوا ہے، سارا وقت معدہ خراب ہے، تو آپ نے ایک فریڈم دیا کہ جب مرضی کھا لو، اس سے بے ترتیبی ہو گئی. صحیح. اچھا پھر آپ نے دوسرا فریڈم دیا کہ جب مرضی ہوم ورک کر لینا. اچھا اب اس سے بے ترتیبی کیا ہوگی، بچہ رات کو سوتے وقت کرنے لگا ہے، اس کا دل نہیں کر رہا، اس سے ہو ہی نہیں رہا. صحیح. اچھا اب آپ نے ایک فریڈم دے دیا کہ بیٹا یہ گاڑی ہے جیسے مرضی چلاؤ کیونکہ تم میرے بیٹے ہو، میرا بیٹا بڑی سی گاڑی چلائے گا تو یہ فریڈم محسوس ہوگا اس کو. حالانکہ ماں باپ کو بتانا یہ چاہیے، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی، دونوں کو بٹھا کے، یہ گاڑی ہے، گاڑی چلانا ایک سکل ہے، گاڑی چلانا شو آف نہیں ہے، یہ سکل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ گاڑی چلانا ایک آپ کی بہت بڑی، آپ کے اندر ایک خوبی ہے، آپ کے اندر ایک سکل ہے. آپ نے جتنا زیادہ رولز کو فالو کر کے چلاؤ گے آپ کی سکل اچھی ہوگی، بجائے اس کے کہ بیٹا تمہارے پاس تمہارے باپ کا بہت ریسورسز ہیں، جیسے مرضی چلاؤ، ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا تو ہم بچا لیں گے. آپ کو پتہ ہے بچہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں اور وہ بچے خود بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، میم میرے ابو جو ہے ان کے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں، وہ کہیں گے 2 منٹ میں میں چھٹ جاؤں. ٹھیک ہے، تو میں 2 منٹ میں مجھے کوئی بھی نہیں پکڑے گا اور میں کر لوں. تو ایسے بچے کو جب آپ نے فریڈم دیا 100%، تو آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں اتنے بڑے واقعات ہوئے، ان واقعات کا ہم آرام سے ذکر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو اخباروں میں آئے، پبلک ہو گئے.